بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ یہ داستان ایک بڑے تاجر کی ہے جو کہتا ہے کہ میں حج کے سفر میں تھا اور ایک تھیلی جس میں تقریباً 3000 درہم اور جوہرات تھے میری کمر سے بندھی ہوئی تھی۔ راستے میں ایک منزل پر قضائے حاجت کے لیے بیٹھا تو وہ تھیلی کھل کر گر گئی۔ جب میں وہاں سے چند فرائض آگے بڑھا تو خیال آیا لیکن اب واپسی ممکن نہ تھی، اور چونکہ میں بہت دولت مند تھا لہذا میں اس کثیر مال ذرائع کے گم ہو جانے کا میرے اوپر کوئی اثر نہ ہوا۔ جب میں وطن واپس ہوا تو بلا اور مصائب کے دروازے میرے اوپر کھل گئے اور رفتہ رفتہ سارا مال دولت میرے ہاتھوں سے جاتا رہا۔ عزت کی زندگی ذلت سے بدل گئی اور میرے دوستوں کے سامنے ججالت، دشمنوں کے تنظیر، مال کثرت کی زوال اور تباہی حالی کی وجہ سے اپنے وطن سے باہر نکل گیا۔ سفر کے دوران ایک رات ایک گاؤں میں پہنچا۔ اس وقت مال و دنیا سے میرے پاس صرف ایک دنگ نصف نخرہ تھا۔ بارش کی اندھیری رات تھی۔ میں اپنے خاندان کے ہمراہ اس گاؤں میں واقع ایک چہکا حال کارواں سرا میں پہنچا اور وہیں میری اہلیہ کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ اس نے مجھ سے کہا میرے لیے غذا کا انتظام کرو ورنہ میں اسی وقت ہلاک ہو جاؤں گی۔ میں انتہائی پریشان اور فکر و انداز کے عالم میں ایک سبزی فروش کی دکان پر گیا۔ اس نے میری کافی خوشامد کی اور دروازہ کھولا۔ میں نے ایک دنگ نصف نخرہ اسے دیا۔ اس نے تھوڑا روغن زیتون اور میتھی ابال کے ایک مٹی کے پیالے میں ڈال کر مجھے دیا۔ جب میں کارواں سرا کے قریب پہنچا تو میرا پاؤں لٹک آیا اور میں گر پڑا۔ وہ مٹی کا پیالہ ٹوٹ گیا اور اس میں جو کچھ تھا وہ سب گر گیا۔ میرا دل رنج اور غصے کی شدت میں زندگی سے بھر گیا اور میں نے اپنی اسی جگہ پر کھڑا ہو کر اپنے منہ پر تماچے مارنے لگا اور بے اختیار بلند آواز سے گریہ زاری کرنے لگا۔ اس مقام کے قریب ایک شاندار بلند مکان تھا۔ ایک شخص نے کھڑکی سے سر نکالا اور مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ میں سخت بھوکا تھا اور کوئی شخص مجھے غذا نہ دیتا اور بیشتر ایسا ہوا کہ زبردستی میرے منہ میں غذا ٹھونسی جاتی تھی۔ جب اسی حالت میں جبکہ موت زندگی سے کہیں بہتر تھی، 1 سال گزرا تو ایک عورت میری جوزا کے پاس آئی اور پوچھا کہ لبیب کیسا ہے۔ جوزا نے کہا وہ اچھا ہوتا کہ اسی راحت ملے اور نہ مرتا ہے، ہم لوگوں کو اس کی موت سے آرام ملے۔ اسی طرح کچھ اور باتیں بھی کہیں جن سے مجھے معلوم ہوا یہ لوگ مجھ سے تنگ آ چکے ہیں اور اپنا سکون راحت میری موت میں سمجھتے ہیں۔ چنانچہ میں بہت دل کشتہ ہوا اور اس بیچارگی اور مجبوری کے عالم میں پورے خلوص اور انتہائی خصوص خوشوں کے ساتھ میں نے دل ہی دل میں اپنے خدا سے مناجات کی اور موت یا زندگی کے ذریعے اس سے کرب شدت کی نجات کی درخواست کی۔ اسی وقت میرے تمام اعضاء میں شدید درد کی ٹھیس اٹھنا شروع ہوئی، جہاں تک کہ رات ہو گئی اور درد میں سکون ہو گیا تو میں سو گیا۔ جب بیدار ہوا تو دیکھا میرے ہاتھ سینے پر رکھا ہوا ہے، حالانکہ وہ 1 سال سے زمین پر پڑا ہوا تھا اور اس میں بالکل حرکت نہیں تھی سوائے اس کے کوئی دوسرا شخص اسے حرکت دے۔ میں نے تعجب کیا کہ یہ کیسے ہوا۔ میرا دل میں آیا کہ ہاتھ کو ہلا کے دیکھوں، چنانچہ اس نے ہلایا، اٹھایا اور پھر سینے پر رکھا۔ دوسرے ہاتھ کو بھی حرکت دی، پاؤں کا بھی امتحان لیا اور بلا آخر اپنی جگہ سے اٹھ کر تختے سے نیچے اترا اور مکان کے صحن میں پہنچا تو میری نظر آسمان کی طرف گئی اور 1 سال کے بعد تاروں کا مشاہدہ کیا۔ قریب تھا کہ خوشی سے مر جاؤں۔ میری زبان سے بے اختیار کلمہ جاری ہو گیا، یا قدیم السان قلم حمد، اے قدیم احسان کرنے والے تیرے لیے حمد یعنی تعریف ہے۔ بے شک تنگ دستی کے بعد خوشحالی اور بیماری کے بعد تندرستی عطا کرنا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کے ہاتھ میں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر تنگ دست کو خوشحالی اور ہر بیمار کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا کرے، آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔